الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا خاتم النبيين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد إنما يخشى الله من عباده العلماء صدق الله العظيم قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم عن ابي هريره قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم لو كان الدين عند الثريا لذهب به رجل من فارس او قال من ابناء فارس حتى يتناوله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم قال الله تعالى في شان حبيبه صلى الله تعالى عليه وسلم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما فرمانے خداوندی پر عمل کرتے ہوئے تمام دوست مل کے پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلیک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ اللہ پاک نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، فرمایا اللہ سے اس کے بندوں میں وہی ڈرتے ہیں جو علم والے ہیں۔ کون ڈرتے ہیں؟ جو علم والے ہیں۔ آج ہم جس شخصیت کا ذکر کرنے جا رہے ہیں وہ کوئی عام شخصیت نہیں، کوئی عام رہنما نہیں، کوئی عام لیڈر نہیں۔ ہم اس شخصیت کا ذکر کریں گے جن کی ہم اقتداء کرتے ہیں، جن کے ہم مقلد ہیں، ہم حنفی ہیں، اور آپ کا فیضان پورے جہاں میں پھیلا ہوا ہے، لیکن زیادہ فیضان جو آپ کا ہے وہ برصغیر پاکستان ہندوستان میں پھیلا ہوا ہے، کیونکہ وہ ایسے شخص ہیں، ایسی شخصیت ہیں، ایسے افضل المرتبہ شخص ہیں، اور اللہ پاک کے کرم سے اتنے مضبوط عالم دین ہیں اور فقیہ ہیں کہ جن کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو امام المسلمین کا لقب عطا فرمایا۔ کس کا لقب عطا فرمایا؟ امام المسلمین، تمام مسلمانوں کے امام، اور جن کی لوگ فقہ جو ہے نا وہ 4 فقہ ہیں، حنبلی، شافعی، مالکی اور حنفی۔ ہم حنفی ہیں، ہم حنفی فقہ کے مطابق نماز ادا کرتے ہیں اور امام اعظم کے طریقوں کے مطابق اخذ کردہ مسائل کے ذریعے ان کی روشنی میں ہم مسائل پر عمل کرتے ہیں۔ غسل کا طریقہ، وضو کا، نماز کا، زکوٰۃ کا، فرائض وغیرہ، تو یہ تمام معاملات کس کے مقلد ہیں؟ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے یہ تمام مسائل قرآن و حدیث سے اخذ کیے، اور شخصیت کوئی نہیں جس کا میں نام جن کا لے چکا، وہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہیں، اور بڑی بلند پایہ شخصیت ہے، بڑی کرم نوازی والی شخصیت ہیں۔ جتنے بقیہ تینوں فقہوں کے امام ہیں، شافعی ہوں، مالکی ہوں، حنبلی ہوں، تو سب نے آپ سے بڑی محبت کی ہے۔ امام شافعی آپ سے بڑی محبت فرماتے تھے، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ آپ سے بڑی محبت فرماتے تھے، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ آپ سے بڑی محبت فرماتے تھے۔ تو میں نے قرآن پاک کی ایک تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، اور حدیث پڑھی کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر دین کا علم سریا، ستارے کا نام ہے جو بہت بلندی پر ہوتا ہے، دین کا علم اگر سریا نامی ستارے کے پاس ہوتا، کیا ہوتا؟ اس کے پاس تو اتنا دور ہوتا، تو پھر بھی فارس کا ایک مرد، یہ فارس ملک کا نام ہے، فارس کا ایک مرد اس علم کو حاصل کرتا ہو۔
مطلب کتنی بڑی تشبیہ، کتنا بڑا مرتبہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایڈوانس بتا دیا کہ ایک شخص آئے گا، وہ اتنا بہترین انسان ہوگا کہ وہ اتنا بھی دور علم ہو گیا حاصل کر لے گا۔ تو ہم آج اس ہستی کا ذکر کرنے لگے ہیں، وہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ اللہ اکبر، اجالے اپنی یادوں کے، اجالے اپنی یادوں کے ہمارے ساتھ رہنے دو، اجالے اپنی یادوں کے ہمارے ساتھ رہنے دو، نہ جانے کس گھڑی میں زندگی کی شام ہو جائے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اب بہت بڑے عالم دین تھے، اور کوئی عام شخص نہیں تھے۔ دیکھیں نا، ایک عام دنیا کا قاعدہ ہے کہ ایک سمندر ہے اور اس کے اندر سے موتی نکالنے ہیں، کیا میں نکال پاؤں گا؟ سمندر کی تہہ، جس کی تہہ کا پتہ ہی کوئی نہیں ہے، تہہ کا پتہ نہیں ہے، جو جائے گا یا ڈوب جائے گا یا مر جائے گا یا شارک کھا جائے گا، کچھ نہ کچھ خطرہ تو ضرور ہوگا اسے، لیکن اس میں اس کی گہرائی تک وہی جا سکے گا جس کو یہ ملکہ حاصل ہوگا، جس کو تجربہ ہوگا، جس کو اتنی صلاحیت اور طاقت موجود ہوگی، تو وہی صرف شخص وہاں سمندر کی تہہ سے موتی نکال کے لا سکتا ہے۔ لیکن عام شخص کا روگ ہے نہیں۔ تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، آپ کا تذکرہ تو ہمیں خوش خوش ہو کے سننا ہے، چہرے پہ مسکراہٹیں ہونی چاہیے، ہم ان کی پیروی کرتے ہیں، ان سے محبت کرتے ہیں، ان پہ ہماری جان فدا کیوں نہ ہو، کہ انہوں نے قرآن و سنت سے مسائل اخذ کر کے ہمارے لیے آسان کر دیے، ہمیں عمل کرنا اس پر آسان ہو گیا۔ تو آپ ایسی شخصیت ہیں کہ آپ طریقت کے اور علم کے سمندر کے بہترین تیراک تھے، اور آپ نے قرآن و حدیث کی روشنی میں بہترین موتی نکال کے امت مسلمہ کو پیش کیے، تاکہ امت اس پر عمل کرے اور دونوں جہاں کی راہیں آسان ہو جائیں۔ اللہ اکبر، آج کم و بیش کو 300 سے زیادہ 1300 سے زیادہ سال ہو گئے ہیں، 1300 سال، کتنے سال ہو گئے ہیں، ابھی تک امام اعظم کا نام سن رہے ہیں، آج ہم بھی ان کا تذکرہ کر رہے ہیں۔ 2 شوال معظم کا آپ کا عرس مبارک ہے، تو آج 1 شوال معظم ہے، اسے آقا کا مہینہ کہتے ہیں، اور ماہ درود بھی کہتے ہیں، ماہ درود۔ مل کے پڑھیں، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ تو آپ کا جو پرچم ہے وہ بڑا بلند ہے، اور دین کی آپ نے بڑی خدمت کی، اور شافعی ہوں، مالکی ہوں، حنبلی ہوں، اور تمام کے تمام جتنے ہیں نا، یہ سارے کے سارے امام اعظم سے بڑی محبت کرتے ہیں۔ فلحال حضرت کا قلم جھوما، اعلیٰ حضرت نے لکھا شافعی، مالک، احمد، امام حنیف، شافعی، مالک، احمد، امام حنیف، 4 باغ امامت پہ لاکھوں سلام۔ دیکھیں ہم تذکرہ سن رہے ہیں تو، لیکن ہمیں ان کا کنیت نہیں پتا ہوگی، تو نام بھی ہو سکتا ہے بعض کو نہ پتا ہو۔ تو آپ کی جو پیدائش ہے امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی، آپ کی پیدائش 80 ہجری میں کوفہ میں ہوئی۔ کہاں ہوئی؟ کوفہ میں۔ اور آپ کا نام کیا ہے؟ نعمان۔ کیا نام ہے؟ اور آپ کی کنیت ہے ابو حنیفہ۔ کیا کنیت ہے؟ ابو حنیفہ۔ اور آپ کا جو لقب ہے وہ 2 لقب ہیں، اتنے لقب ہیں جو مشہور ہیں، امام اعظم اور سراج الامہ۔ امام اعظم اور سراج الامہ۔ امام اعظم کہتے ہیں جتنی دنیا سب سے بڑے امام، سب سے بڑے امام۔ اور سراج کہتے ہیں سورج کو۔ سراج کسے کہتے ہیں؟ سورج کو۔ مطلب تمام امت کے سورج ہیں، اور تمام کی تمام جو امت ہے وہ آپ ہی سے روشنی حاصل کرتی ہے، اور آپ کے بہترین عطا کردہ فرمودات پر اور قرآن و حدیث کی روشنی میں جو علم آپ نے اخذ کر کے ہمیں عطا کیا اس پر عمل کرتی ہے۔ اللہ اکبر۔ آپ کو کچھ واقعہ یوں ہے کہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ بڑی بلند پایہ شخصیت ہیں۔ تو آپ کے والد گرامی امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے والد گرامی جب پیدا ہوئے تو آپ کے دادا جان، مطلب امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے دادا جان اپنے بیٹے حضرت ثابت کو لے کر کس کے پاس گئے؟ مسلمانوں کے 4تھے خلیفہ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے پاس گئے، اور آپ سے عرض کی حضور دعا فرما دیں۔ تو مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے آپ کی اولاد میں برکت کی دعا فرما
فرما دی، آپ کے اولاد میں برکت کی دعا فرما دی، اور برکت کا پھر اتنا اثر ہوا، اللہ اکبر۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پوتے حضرت اسماعیل بن حماد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہمارے اتنی جو میرے دادا جان کو اتنی برکتیں ملی، اتنا علم ملا ہے، وہ کوئی عام بات نہیں ہے، وہ علم و برکتیں صرف اس لیے ملی ہیں کہ مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی دعائیں، اور آپ کے لیے جو آپ نے نسل کے لیے دعا فرمائی تھی برکت کی، اس وجہ سے اللہ پاک اتنی بلندی اور عروج عطا فرمائے، اللہ اکبر۔ اور امام دیکھیں جو صحابہ ہے، صحابہ کی تعریف کیا ہے؟ صحابی سنو کا صحابی کون ہوتا ہے؟ صحابی کی تعریف یہ ہے کہ جس نے ایمان کی حالت میں، جس نے ایمان کی حالت میں نبی کریم صلی اللہ تعالی، مل کے پڑھیں، صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی زیارت کی ہو، چاہے زندگی میں ایک مرتبہ کی ہو، اور پھر خاتمہ بھی دنیا سے پردہ بھی ایمان کی حالت میں کیا ہو، تو وہ کون ہوتا ہے؟ صحابی۔ اور اسی طرح جو تابعی ہوتا ہے، تابعی کون ہوتا ہے؟ کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ کے برابر تو پوری دنیا میں مل کے باتیں کرنا تو برابر ہے، نہیں ہو سکتی۔ پھر تابعی کون ہوتا ہے؟ جس نے صحابہ کی زیارت ایمان کی حالت میں کی ہو، کس کی؟ ایمان کی حالت میں کی ہو، اور ایمان پر اس کا خاتمہ ہوا، کون ہوتا ہے؟ وہ تابعی ہوتا ہے۔ اور امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ہمارے امام، جن کے عطا کرتا مسائل، نماز کا طریقہ کیسے پڑھنے، غسل، وضو وغیرہ، وراثت کے مسائل، طلاق وغیرہ کے مسائل، تو آپ کے عطا کرتا سارے مسائل ہیں۔ تو آپ کے متعلق لکھا گیا کہ آپ نے 22 یا 26 صحابہ کرام علیہ السلام سے ملاقات کی ہے۔ آپ کے دور میں اتنے صحابہ کرام موجود تھے، اور آپ نے حضرت جابر، حضرت انس بن مالک اور حضرت بائلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ نے روایتیں بھی کی حدیث شریف کی۔ تو آپ کو مطلب بقیہ جو تینوں امام ہیں تو ان کو تو یہ صحابہ کرام کا زمانہ ملا تو نہیں، لیکن امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو یہ فضیلت ہے کہ آپ کو صحابہ کرام علیہ رضوان کا دور نصیب ہوا، اور ان سے ڈائریکٹ آپ نے فیضان حاصل کیا، اور ان سے ڈائریکٹ آپ نے برکتیں حاصل کی، اللہ اکبر۔ تورات شریف میں دیکھیں، تورات شریف میں پہلی جو آسمانی کتابیں تھی، تورات، انجیل، زبور، نبی اور قرآن مجید، آخری کتاب جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ پاک نازل فرمائی، تو جو ماقبل پہلی کتابیں تھیں ان میں بھی آپ کا ذکر آیا، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ان میں بھی ذکر آیا، ایک امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک شخص ہوگا، اور جس کی کنیت ابو حنیفہ ہوگی، اور اس امت میں وہ ایک نور ہوگا، اور اس شخص کو لوگ سراج الامہ کے نام سے یاد کریں گے۔ یہ آپ کا مطلب ماں کو اتنے عرصے پہلے کتابوں میں آپ کا نام آ گیا کہ وہ عام شخصیتیں نہیں ہیں، اور حضرت کعب الاحبار رضی اللہ تعالیٰ نے یہی فرمایا کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا میں نے ذکر اور آپ کے القاب اور آپ کے اوصاف ہم نے ماقبل تورات شریف میں پڑھی ہیں، اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ چلیں لاہور چلتے ہیں داتا صاحب کی نگری پہ، حضور داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ، جن لوگوں نے برصغیر پاک و ہند میں اسلام کا نور پھیلایا، اسلام کا نور پھیلایا، تو فرماتے ہیں کہ میں ملک شام میں عاشق رسول حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ کے دربار شریف پہ حاضری کے لیے، دیکھیں ہمارے اسلام کا طریقہ کہ بزرگوں قبروں پر جانا، ان سے فیض حاصل کرنا، یہ کشف المحجوب میں موجود۔ تو کہتے ہیں میں حاضر ہوا تو میں قبر شریف کے سرانے کی جانب میں سو گیا، جب سویا تو میں خواب میں کیا دیکھتا ہوں کہ گلیاں مہک رہی ہیں، خوشبوئیں آ رہی ہیں، گویا محبوب تشریف لا رہے ہیں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بزرگ شخصیت کو، بزرگ ہیں، ان کو اپنی گود میں لیا ہوا ہے، اپنی گود، ان سے بڑا پیار کر رہے ہیں۔ تو میں دیکھ کے حیران ہو رہا ہوں کہ یہ بزرگ شخصیت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں، تو کہتے ہیں باب بنی شیبہ میں تشریف لائے تو میں دوڑ کر پیچھے ہوا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت مبارک پر میں نے بوسہ دیا، اور میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں حیران ہوں کہ یہ معاملہ کیا ہے۔ ابھی آپ اس اپنے آپ نا اپنے دل میں بات سمجھے کیا معاملہ ہے، بزرگ ہیں جو گود میں آرام کر رہے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیار فرما رہے ہیں۔
کہتے ہیں کسی سوچ میں تھا تو نبی کریم غیب جاننے والے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اے ابو حنیفہ، اے داتا، اے جویری، تو پریشان نہ ہو، یہ جو میرے گود میں شخص ہے نا، یہ کوئی عام شخص نہیں، تیرے ملک کا امام ہے۔ یہ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی گود میں لے کر اور برکتیں، اور پھر فرما بھی دیا غیب جاننے والے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ کوئی عام شخصیت نہیں، یہ تمہارے امام ہے اور تمہارے ملک کے ہی ہیں۔ اور یہ اتنی فضیلتیں، اتنے مرتبے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ وسلم رحمۃ اللہ علیہ کو یہ نصیب ہوئے۔ تو آپ کا تقوی بڑے عروج پر تھا، اللہ پاک سے ڈرتے بڑے تھے اور خوف خدا بڑا تھا، صحابہ کرام سے بڑی محبت کرتے تھے، اور اہل بیت طہار سے تو بہت زیادہ محبت فرماتے تھے۔ آپ کے جب آپ موجود تھے اس دور میں حضرت امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھے، تو جیسا کہ آج کل کے معاشرے میں بھی چھوٹے چھوٹے فتنے اٹھائے جاتے ہیں اور نہ جانے میں کیسے کیسے مسائل پیدا کیے جاتے ہیں اور کیسے کیسے فتنے اٹھ رہے ہیں، ظاہر بات کہ قرب قیامت اور ایمان کی حفاظ کرنا مشکل ہے۔ تو اس وقت یہ مشہور ہوا کہ جو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ہیں، یہ اپنے سے مسائل بناتے ہیں اور قرآن و حدیث سے مسائل اخذ کوئی نہیں کرتے۔ تو امام باقر رضی اللہ تعالیٰ کو جو اولاد علی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو آپ کو جب یہ بات پہنچی تو آپ مدینہ شریف تشریف لائے اور آپ نے جناب میں فرمایا ابو حنیفہ تو کیا کرتا ہے، یہ کیا مجھے سننے میں آ رہا ہے، کیا مسائل ہیں؟ تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے ادب عرض کی حضور آپ تشریف رکھیے، میں آپ کو عرض کرتا ہوں کہ امام باقر رضی اللہ تعالیٰ تشریف فرما ہوئے تو آپ روزانہ بیٹھے اور عرض کی حضور میں آپ سے صرف 3 سوال کروں، کتنے؟ 3 سوال، آپ تینوں کے مجھے جوابات عطا فرما دیجئے تو معاملہ خود بخود سمجھ جائیں گے معاملہ کیا ہے، کیونکہ ان لوگوں نے شرارت اور فتنہ برپا کیا ہوا ہے۔ جو آپ تشریف فرما ہوئے تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے عرض کی حضور آپ فرمائیں کہ نماز افضل ہے یا روزہ، نماز افضل ہے یا روزہ؟ تو امام باقر رضی اللہ عنہ نے فرمایا نماز افضل ہے۔ کیا افضل ہے؟ نماز افضل ہے۔ تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے پہلے قاعدہ سن لیں کہ قرآن و حدیث سے مسائل لینے کا طریقہ کیا ہے۔ سب سے پہلے دیکھا جاتا ہے کہ مسئلہ قرآن میں ڈائریکٹ موجود ہے یا نہیں ہے، اگر قرآن میں نہیں تو پھر حدیث میں دیکھا جاتا ہے، اچھا قرآن سنت بھی ہوگا، پھر دیکھا جاتا ہے کہ اگر دونوں میں ہے لیکن پھر علماء امت جو ہوتے ہیں بڑے بڑے علماء وہ اس پر اجماع کرتے ہیں کہ مسئلہ قرآن و سنت کی روشنی میں ایسا بنتا ہے۔ یہ 3 طریقے ہیں۔ چوتھا طریقہ ہوتا ہے قیاس، ایک مجتہد ہوتا ہے، عالم ہوتا ہے، وہ قرآن سنت اور اجتہاد سے مسائل قیاس کا اخذ کرتا ہے کہ تینوں کی نظر سے یہ قاعدہ ہے، تو اس کے متعلق ہی آپ مسائل سمجھ رہے ہیں۔ تو آپ نے عرض کی حضور نماز افضل ہے یا روزہ؟ تو امام باقر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ نماز افضل ہے۔ تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ عرض کرتے ہیں حضور اگر میں، لوگ کہتے ہیں اپنی مرضی سے مسائل اخذ کرتے ہیں، اگر میں قیاس کر دیتا، قیاس کرتا تو حدیث پر ترجیح دیتا تو کہتا کہ حائض عورت پر نماز کی قضا لازم ہے، حائض عورت پر نماز کی قضا لازم ہے، نہ کہ میں نے آج تک ایسا نہیں کہا، میں تو صرف یہ کہتا روزے کی قضا لازمی ہے حدیث شریف کے مطابق، اور میں حدیث شریف پر عمل کرتے ہوئے روزے کی قضا کو حکم دیتا ہوں۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ نے دوسرا سوال عرض کیا حضور آپ یہ فرمائیں پیشاب زیادہ ناپاک ہے یا منی؟ تو امام باقر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں زیادہ ناپاک تو پیشاب ہے۔ تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ عرض کرتے ہیں حضور اگر میں اپنی مرضی کرتا اور میں اپنی مرضی سے مسئلہ گھڑ لیتا تو میں کہتا کہ پیشاب سے جس کا پیشاب جسے آئے وہ غسل کرے، اس کا غسل ختم ہو گیا ہے، لیکن میں نے آج تک ایسا کہا ہی نہیں، میں تو یہی کہا ہے کہ جس کا اطلاع وغیرہ ہو ایسے معاملات وہ غسل کرے، منی نکلے وہ غسل کرے، میں آج ایسے فتویٰ دیے نہیں آج تک۔ تو تیسرا سوال آپ نے عرض کیا حضور میرا تیسرا سوال یہ ہے کہ وراثت یہ بتائیں کہ عورت کمزور ہے مرد؟ تو امام باقر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ عورت کمزور ہے۔ تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے عرض کی حضور وراثت میں عورت کا کیا حصہ ہے؟
تو امام باقر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں مرد کو 2 حصے اور عورت کو 1 حصہ۔ تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ نے عرض کیا حضور یہ آپ کے نانا جان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا حکم ہے، اگر میں نے حدیث کو بدل دیا ہوتا تو قیاس کے مطابق مرد کو میں 1 حصہ دیتا اور عورت کو 2 حصے دیتا، کیونکہ عورت کمزور ہے، لیکن میں نے ایسا نہیں کیا، مگر میرا فتویٰ جو ہے وہی ہے جو قرآن کا فتویٰ ہے، للذکر مثل حظ الانثیین، کہ بیٹے کا حصہ 2 بیٹیوں کے برابر ہے۔ یعنی امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے جب یہ جواب عرض کیے تو امام باقر رضی اللہ عنہ خوشی میں کھڑے ہوئے اور آپ کی پیشانی کو چوم لیا اور فرمایا مجھے معلوم ہو گیا کہ تم قیاس پڑھی نہ، تم قرآن و حدیث پر عمل کرتے ہو۔ امام اعظم کی یہ شان ہے کہ آپ کتنا بہترین اور آسان اور خوبصورت مسلک ہے اور اتنا بہترین کہ لوگوں کو آسانی کی طرف مائل کیا، اور جتنے مسائل حل کیے قرآن و حدیث سے آپ نے مطلب قیاس ہوتا کیا ہے۔ اس کے متعلق حدیث شریف ہے ترمذی شریف کی، ابو داؤد اور مشکوہ شریف میں بھی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یمن کا قاضی بنا کر بھیجا، چیف جسٹس آپ کہہ لیں، چیف جسٹس بنا کے بھیجا اور کہا کہ وہاں لوگوں کے مسائل حل کرو، جو معاملات وغیرہ انہیں حل کرو۔ تو جب آپ جانے لگے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو روکا اور پوچھا اے معاذ اگر کوئی فیصلہ تمہیں کرنا پڑے تو تم فیصلہ کیسا کرو گے؟ تو آپ نے حضور میں یا رسول اللہ میں فیصلہ قرآن پاک کے مطابق کروں گا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو وہ بات قرآن پاک میں نہ ملے، وہ مسئلہ تو قرآن پاک میں نہ ملے، پھر تو کیا کرے گا؟ تو آپ عرض کرتے ہیں حضور میں پھر جو مسئلہ ہے میں آپ کی سنت میں دیکھوں گا، حدیثوں میں دیکھوں گا، اس پہ عمل کروں گا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ کوئی مسئلہ نہ قرآن میں ملے نہ سنت میں ملے تو پھر تو کیا کرے گا؟ تو آپ نے عرض کی اس وقت اجتہاد اور قیاس سے کام لوں گا اور تلاش کرنے میں کوتاہی سستی نہیں کروں گا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سنا تو اپنا ہاتھ مبارک دست مبارک اپنے سینے میں مارا اور فرمایا اللہ کا شکر ہے کہ اس نے اپنے رسول کے قاصد کو اس کام کی توفیق دی جس سے اللہ کا رسول راضی ہے۔ تو اس سے یہ ثابت ہوا کہ قیاس نکالنا، قرآن و حدیث و اجتہاد کی روشنی مسئلہ نکالنا یہ خود حدیث شریف سے ثابت ہے، اور نبی کریم اگر یہ مسئلہ قیاس سے نکالنا ثابت نہ ہوتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ بن جبل کو منع فرما دیتے کہ معاذ ایسا نہیں کرنا، صرف قرآن سے مسئلہ نکالنا ہے، نہیں صرف سنت سے نکالنا ہے۔ تو ایسا تو نہیں کہا، پہلے فرمایا قرآن سے بھی نکال، نہ نکلے سنت سے نکال، نہ نکلے پھر اجتہاد و قیاس سے تو نکال لے، لیکن مسئلہ تو نکال۔ لیکن آج کل فتنے ہیں، صرف ہم قرآن کو مانتے ہیں اور کچھ نہیں ہو۔ بھائی تو قرآن کو مانتا، سنت کیا ہے، حدیثیں کیا ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی جتنی آپ کی جتنی احادیث ہیں، جتنی آپ کے مبارک قول ہیں، وہ سارے کے سارے ثابت ہیں اور اس پر عمل کرنا ہم پر ضروری ہے، اور ہم مسائل سے اخذ کرتے ہیں۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع نہیں فرمایا، اس لیے کہ کیونکہ اگر ایسا کوئی عمل ہوتا جو شریعت کے مطابق اور موافق نہ ہوتا تو خود اللہ پاک قرآن پاک حکم فرما دیتا ہے محبوب یہ ایسی بات ہے نہیں ہے، تو اس کا مطلب یہ قرآن و سنت اور اجتہاد و قیاس سے مسئلہ اخذ کرنا یہ شریعت میں جائز ہے، اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کی ترغیب دلا۔ بہت بڑے اللہ کے ولی بھی تھے، سراج الامہ ہیں، اور اتنی آپ کو برکتیں ملی کہ آپ پر کشف ظاہر ہوتا ہے۔ کشف کہتے ہیں لوگوں کے گناہوں کا ظاہر ہو جانا۔ جب مسجد میں داخل ہوتے ہیں، جو شخص ایک دفعہ کا واقعہ ہے کہ آپ مسجد میں داخل ہوئے، کوفہ کی جامع مسجد میں ایک شخص حوض پر، پہلے دور میں نا ابھی ٹوٹی ہے تو پہلے دور میں حوض ہوتے تھے، پانی کے بڑے بڑے تالاب، اس کے آس پاس بیٹھ کر لوگ وضو کیا کرتے تھے۔ تو آپ جب پہنچے تو ایک شخص وضو کر رہا تھا، تو امام اعظم نے جب اس کو دیکھا اس کا وضو سے جو پانی ٹپک رہا ہے نا، تو آپ نے پہچانا یہ شخص یہ گناہ کرتا ہے، تو آپ نے اس شخص کو کہا اے جوان، اے بیٹے، ماں باپ کو ستانے سے توبہ کر لے۔ اس نے توبہ کر لی۔ ایک اور شخص کو دیکھا وضو کر رہا ہے، پانی ٹپک رہا ہے، تو آپ نے فرمایا اے بیٹے، اے بھائی، زنا سے توبہ کر لے۔ اس نے بھی توبہ کر لی۔ اور ایک شخص کو دیکھا کہ وضو کا پانی اس کے ہاتھوں سے جب گر رہا ہے، چہرے سے گر رہا ہے، تو آپ نے فرمایا اے بیٹے، شراب پینے اور برے کاموں کی چیزوں کے سننے سے توبہ کر لے۔ تو شخص نے توبہ کر لی۔
یہ آپ کی کرامات، آپ کا کشف، کیوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کو فیضان حاصل ہے، آپ کی برکتیں حاصل ہے، آپ کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ پر نظر ہے۔ اللہ اکبر، جب ان کے گدا بھر دیتے ہیں، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غلاموں کا یہ حال ہے کہ لوگوں کی مشکلیں دور کر رہے ہیں، پریشانیاں دور کر رہے ہیں، ان کے معاملات کو دیکھ رہے ہیں، توبہ کروا رہے ہیں، تو جب یہ اتنا ایک کہتے ہیں امتی کا یہ حال ہے کہ مشکل پریشانیاں دور کرتا ہے، تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا بات تھی؟ آپ ہی کتنی برکتیں ہوئی، لیکن وہ کیا ہے کہ فریاد امتی جو کرے حال ہزار میں، لیکن جو پکارے دل سے نا، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ضرور اس کا جواب بھی دیتے ہیں، لیکن وہ جب دل سے نہ پکارے تو پھر واللہ وہ سن لیں گے، واللہ وہ سن لیں گے، مگر کرے کوئی دل سے، جب دل سے نکلے گی تو ضرور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، وہ تو آج ہی پڑھا دیتے ہیں، لکھتے ہیں جب ان کے گدا بھر دیتے ہیں شاہان زمانہ کی جھولیاں، شان کہتے ہیں بادشاہوں کو، امیروں کو، جب ان کے گدا بھر دیتے ہیں شاہان زمانہ کی جھولیاں، محتاج کا جب یہ عالم ہے تو مختار کا عالم کیا ہوگا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پھر شان کیا ہوگی؟ اللہ اکبر۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، آپ ایک جگہ تشریف فرمائے تو کچھ دہری آپ دہری وہ ہوتے ہیں جو اللہ پاک کو مانتے ہی نہیں ہیں، کہتے ہیں کوئی خدا نہیں، بس خود ہی نظام چل رہا ہے، تو کوئی خدا نہیں، یہ سارے ایسے نظام دہری ہوتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا ہم نے آپ سے مناظرہ کرنا ہے۔ یہ کس بات میں مناظرہ کرنا ہے؟ کہ وہ دہری کہتے ہیں آپ کہتے ہیں کہ اللہ پاک ایک ہے، ہم اس کو بات کو مانتے ہی نہیں ہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو فرمایا ٹھیک ہے مناظرہ کر لو۔ جب وہ سارے لوگ آ گئے تو ان لوگوں نے یہ کہا کہ آپ قرآن و حدیث کی دلیل نہیں دیں گے، آپ ہمیں عقلی دلیل دیں گے جو عقل میں سمجھ آئے۔ تو آپ نے کہا ٹھیک ہے۔ تو آپ نے فرمایا اس شخص کے بارے میں کیا کہو گے جو کہے کہ میں ایک ایسی کشتی میں نے دیکھی ہے جو ساز و سامان سے بھری ہوئی ہے، اس میں سامان ہی سامان ہے، وہ کشتی خود بخود بندرگاہ میں رکتی ہے، خود اپنا سامان اتارتی ہے، کوئی ادھر ڈرائیور نہیں ہے، اس کا ملا کوئی نہیں ہے، خود ہی سامان اتارتی ہے، خود ہی سامان لوڈ کرتی ہے اور چلی جاتی ہے آگے۔ تو کہتے ہیں ایسی بات ہو ہی نہیں سکتی، کشتی کیسے خود سفر کر سکتی ہے، کیسے خود سامان کشتی میں سوار ہو سکتا ہے، کوئی نہ کوئی بندی ضرورت تو پڑے گی، کوئی نظام تو کرنے والا ہوگا۔ تو امام اعظم ابو حنیفہ جب اتنا ہی کہا تو منکرین نے جو تھے نا، جو خدا کو ماننے والے تھے، انہوں نے باتیں شروع کر دی، ایسا ہو ہی نہیں سکتا، آپ یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں، عقلی دلیل دیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ یہ بات غلط ہے، کہتے ہیں بات غلط ہے۔ تو آپ نے فرمایا پھر ہماری جب تمہاری عقل تسلیم، جب ایک کشتی چھوٹی سی کشتی سمندر میں چلنے والی جو ایک ڈرائیور کے بغیر ملا کے بغیر نہیں چل سکتی، اتنی بڑی کائنات کا نظام کیسے چل سکتا ہے؟ اتنی بڑی کائنات کا نظام کیسے چل سکتا ہے؟ اور جتنے تھے وہ دہری جو اللہ پاک کو نہیں مانتے تھے، سب نے آپ کے ہاتھ پر کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے۔ یہ ہے آپ کے علم کی شان، یہ آپ کے علم کی برکتیں کہ آپ علم سے جو اللہ پاک کو نہیں مانتے تھے ان کو اس بات پر لے آپ لوگوں نے کلمہ پڑھ کر وہ مسلمان ہو گئے۔ اللہ اکبر۔ ایک مرتبہ جیسے کہ آج کل معاشرے میں مسائل اٹھتے ہیں، تو ایک جگہ آپ کا مناظرہ ہوا، روح البیان، تفسیر روح البیان میں یہ موجود ہے، مناظرہ ہوا تو وہ کہتے ہیں کہ جو نماز میں امام کے پیچھے قرات ہے نا، یہ کرنی چاہیے، جب امام نماز پڑھا رہا ہو تو پیچھے قرات کرنی چاہیے، خاموش نہیں رہنا چاہیے۔ تو آپ نے فرمایا ایسی بات نہیں ہے، خاموش رہنا چاہیے، امام جب پڑھا رہا تو بات ختم ہو گئی۔ وہ کہتے ہیں نہیں آپ ہم سے مناظرہ کریں گے، ٹھیک ہے۔ تو وہ کافی بہت ان کے علماء تھے جو نہیں مانتے تھے اس بات کو۔ تو آپ رحمۃ اللہ نے فرمایا تم ایک شخص کو، جتنے تم ہونا، ایک شخص کو تم چن لو جو تمہاری طرف سے میرے سے بات کرے گا، میں کسی اور کا جواب نہیں دوں گا۔ تو سب نے مشورہ کیا اور آپ نے ایک ذہین اور اچھے بندے کو کہا بھائی آپ اس ایک شخص کا مناظرہ کریں، ہم سارے سنیں گے۔ تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ نے فرمایا کیا جو شخص یہ کہے گا بات جو ایک میرے مقابلے میں، تم سب کے طرف سے جو ایک شخص آیا ہے جو یہ بات کہے گا مان لو گے؟ تو کہتے ہیں ہم مانیں گے، کیونکہ آپ نے سے اپنا ایک نمائندہ کر دیا ہے، اس کی بات ہماری بات جو یہ کرے گا ہم مانیں گے، ہمیں کوئی اس میں ناراضگی نہیں ہے۔ تو آپ نے فرمایا اگر میں اس شخص کو اگر ہاروں گے تم ہار جاؤ گے، اگر جیتو تو جیت جاؤ۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ انہوں نے کہا اگر یہ شخص آئے تو ہم ہار جائیں گے، اگر جیتے تو ہم جیت جائیں گے۔ تو آپ نے جواب دیا، کہا ایسا کیوں ہے کہ تم لوگوں نے ایک امام منتخب کر لیا ہے، حالانکہ تم سارے یہ بھی تو کہہ سکتے تھے ہم اپنا مناظرہ کریں گے، لیکن تم سب نے اپنے قائم مقام ایک بندے کو چن لیا ہے
کہ ہماری طرف سے یہی جواب دیں کہ اس کی بات کو مانیں گے، اس کے فیصلے کو مانیں گے، اس کی ہر بات پہ ہم راضی ہیں. تو نے فرمایا بس مناظرہ ختم ہو گیا. مناظرہ ختم ہو گیا. مناظرہ یہی تھا نا کہ ایک امام کے پیچھے نماز قرات کرنی یا نہیں کرنی. ہم نے تو آپ نے فرمایا مناظرہ ختم ہو گیا. تو تم لوگ خود کہہ رہے ہو کہ اس ایک شخص کی بات ہم مان لیں گے، جو یہ کہے گا ہم مان لیں گے، ہم چپ رہیں گے، اس کی جیت اس کی جیت ہماری، اس کی ہار ہماری ہار. تو فرمایا مناظرہ ختم ہو گیا. ہم بھی تو یہی کہتے ہیں کہ جب امام نماز پڑھا رہا ہو تو پیچھے جو ہے مقتدی وہ خاموش رہے گے، کلام ہے وہ قرات ہے نہیں کریں گے. وہ جتنے وہ لوگ تھے انہوں نے توبہ کی اور وہ دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے. اللہ اکبر. یہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی شان ہے. اور آپ بڑے عبادت تھے، بڑے زہد والے تھے، بڑے تقوی والے تھے، اور آپ نے لوگوں سے بڑی محبت فرمائی. حالانکہ ہمارے معاشرے میں تو ایسا ہے جہاں کوئی سیٹ ہے، کوئی الیکٹرانک والا ہے، کوئی کسی قسم کا دکاندار ہے، کوئی گندم بیچنے، کوئی کسی بھی کاروبار میں ہے، جہاں کسی کو تھوڑا چونا لا کے لگا دیتے ہیں. غریب ہے بھائی، یہ تو مثال تو 5 کی چیز تو 50 کی دینی، ٹھیک ہے آپ کے لیے 50 ہے. مطلب ایسے معاملے میں رکتے نہیں. حالانکہ وہ واقعہ ہے جو آپ نے اپنے شاگرد کو کہا تھا، آپ کاروبار کرتے تھے، کپڑے کی دکان تھی، آپ نے کہا تھا بہترین کپڑے کا تھان ہے، اس سے رکھ لو، اس سے 400 درہم سے، درہم مطلب چاندی کا سکہ، یا اسے 400 درہم سے مہنگا نہیں بیچنا. آپ کہیں گئے، آپ کے شاگرد کے پاس ایک شخص آیا، اس نے کہا مجھے یہ کپڑا چاہیے. آپ نے اس شاگرد نے کپڑا نکالا، 1000 درہم کا بیچا. کتنے کا؟ 1000 درہم کا. آپ نے کتنے کہا تھا؟ 400 کا. مطلب 600 درہم کا منافع زیادہ لے لیا. جب آپ آئے تو جب کام مصروفیت پوچھا کہ فلاں کپڑا نکال لاؤ تو اس پہ کام کرنا ہے، تو اس نے کہا وہ تو میں نے بیچ دیا تھا. کہتے ہیں کتنے کا بیچا؟ کہتے ہیں 1000 درہم کا. میں نے بڑا منافع کمایا ہے. فرمایا میں تو یہ کہا نہیں تھا کہ صرف 400 درہم لینے ہیں، اتنا منافع کافی ہے، منافع اتنا جتنا جائز ہے. تو آپ رحمۃ اللہ علیہ کم و بیش 1400 اور کچھ کلومیٹر کا سفر اپنے علاقے سے طے کر کے، مدینہ شریف کا وہ شخص تھا، آپ مدینہ شریف آئے. 1400 کو یہاں سمجھے کراچی کا سفر بنتا ہے 1400 کلومیٹر، اس سے کچھ. تو اتنا سفر وہ زیادہ طے کر کے، اس دور میں کوئی جہاز، کوئی گاڑی نہیں تھی، بائک نہیں تھے، اس دور میں گھوڑوں اور اونٹوں کا سفر ہوتا تھا. اتنا بڑا وہ سفر کر کے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ مدینہ شریف میں شخص کے پاس آئے، مسجد میں تھا. اس نے کہا جناب مجھے یہ کپڑا واپس کر دو. اس شخص نے وہی کپڑا اپنے کو اوڑا ہوا تھا اور نماز پڑھ رہا تھا. اس نے سلام پھیرا تو آپ نے کہا یہ کپڑا مجھے واپس کر دے، 1000 درہم لے لے. اس نے کہا نہیں میں نے خرید لی، میں تو واپس نہیں کروں گا، اتنا قیمتی کپڑا ہے. آخر کار آپ نے اسے 600 درہم واپس کیے، یعنی آپ نے صرف 400 درہم کچھ منافع لے کر اسے بیچا. لیکن ہمارے معاشرے میں کیا ہے، جہاں جس کو کوئی چونا لا کے چونا لگا دیتے ہیں، 2 نمبری کر دیتے ہیں. اکثر غریبوں کے ساتھ تو زیادہ ہی ہوتا ہے. لیکن ہمیں کچھ لوگوں کے بارے میں سوچنا چاہیے، کچھ آپس میں دل میں کوئی نرمی ہونی چاہیے. صوفیاء فرماتے ہیں کہ کوئی شخص کہتے ہیں نا دل مردہ ہو گیا، روح مردہ ہو گیا. آپ نے سنا ہوگا یہ تو کیسے ہوتی ہے؟ چہرے سے تو پتہ کو نہیں لگتا، جسم تو ٹھیک ٹھاک ہوتا ہے. تو ان سے پوچھا تو انہوں نے کہا روح مردہ ایسے ہوتی ہے، اس کی نشانی یہ ایک ہے کہ جب کسی بندے پر تجھے رحم آنا ختم ہو جائے نا، کسی بندے پر رحم نہ آئے تو اسے حیا نہ کرے، رحم بالکل نہ آئے، تو بے سمجھتے روح مردہ ہو چکی ہے، تو بس چلتی پھرتی لاش ہی ہے. اس لیے کہ دوستوں پیاروں، ہر جگہ ہر معاملے میں دوست احباب کے ساتھ، غریبوں کے ساتھ تھوڑا کمپرومائز کیا کریں. لیکن ان کی دعائیں لیں، دعائیں بڑی نعمتیں ہوتی ہیں. آخر میں امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی نصیحت سنتے ہیں کہ آپ نے کیا نصیحت فرمائی. آپ فرماتے ہیں بوقت سال اپنے شاگرد حضرت امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کو نصیحت فرمائی، ہمیشہ قرآن کی تلاوت کرتے رہیے، ہمیشہ قرآن کی تلاوت کرتے رہیے. یہ دیکھیں بھی ہمارا عقیدہ ہے، یہ مسترد بات ہے، اس میں کتنی بڑی بات. آپ فرما گئے کہ ہمیشہ قرآن کی تلاوت کرتے رہیے. قبروں اور مشائخ کہتے ہیں اللہ کے نیک بندوں کو، مشائخ کی اور مبارک مقامات کی کثرت کی زیارت کیا کرو. مطلب آپ فرما گئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے نزدیک تھے، آپ نے تو وہی فرمایا جو صحابہ کرام سے آپ نے دیکھا کہ صحابہ کرام میں کیا معمول تھے، کیا طریقہ کار تھا. فرما کے بس قبروں کی زیارت بھی کرو، نیک بندوں کے پاس بیٹھو بھی، ان کی زیارت کرو، اور قرآن پاک کی تلاوت بھی کرو. اللہ پاک سے دعا ہے اب امام اعظم، یہ مضمون تھوڑا تھا خشک تھا، واقعات اس میں کم تھے، لیکن یہ عقیدے کا مسئلہ تھا. اور آپ کا جو اس مبارک ہے 2 شعبان کو آج 1 شعبان ہے، اور ویسے بھی یہ جو مہینہ شروع ہے، ماہ درود السلام شروع ہو چکا ہے. چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے درود شریف کی کثرت کیجیے تاکہ برکتوں سے آپ مالا مال ہوں. آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.